میں پوچھ رہا ہوں یہ سمتیں ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ مخلوقات ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے سمتیں جو؟ دیکھیے بھائی، اگر آپ کے نیچے زمین ہے، اوپر آپ کے آسمان ہے، دائیں آپ کے لوگ ہیں، بائیں لوگ ہیں، تو یہ جو چیزیں جو خلا ہے جس کو آپ بول رہے ہیں، سمت سے مراد آپ کی خلا اگر ہے تو یہ خلا تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن سمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اوپر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر کوئی اوپر کہہ کر کے، اس لیے ہم نے جہت کے بارے میں بھی وہی بات کہی جو ہم مکان کے بارے میں کہتے رہے ہیں، کہ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی جہت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر جہت سے تمہاری مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی جہت مراد لے رہے ہیں جو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کو گھیرے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو کائنات اس کا کوئی مخلوق گھیر نہیں سکتی ہے، تو اگر کوئی جہت سے یہ مراد لے رہا ہے تب تو اس کی یہ مراد غلط ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پوچھ رہا ہے اللہ کہاں ہے، ہم کہہ رہے ہیں اوپر ہے، اور اوپر سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو گھیرا ہوا ہے، تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں بچتا ہے۔ اچھا، یہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن ہے اوپر، تو یہ اوپر تو مخلوق ہے نا، پھر مخلوق میں اللہ کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑا۔ ہمیشہ نہیں، ہم نے کہا نا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اوپر سے مراد یہ تھوڑی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی مخلوق جہت نے گھیرا ہوا ہے، ہم یہ مراد ہی نہیں لیتے۔ ہم اوپر کا مطلب یہ کہتے ہیں آسمان ہے، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے گھرا ہوا نہیں ہے، اللہ کو اس کی کسی مخلوق نے گھیرا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی مخلوق اسے گھیر نہیں سکتی اوپر، مخلوق گھیر نہیں سکتی ہے، اور مخلوق بائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے، ہم بار بار اسٹریم میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ نہ مخلوق کے اندر ہے نہ مخلوق نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ بھی تو عجیب بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے کے خلاف ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے، تو ہم یہ کہہ دے مطلب وہ اس کو دلیل بنا رہے کہ جہت مخلوق ہے، حالانکہ جہت مخلوق ہے، وہ جہت ڈائریکشن کو کہتے ہیں، تو ہر جہت مخلوق نہیں ہوتی۔ جب ہم کہہ رہے کہ اوپر ہے تو اوپر میں کچھ چیزیں ہیں جو مخلوق ہیں، اور جہت جب اوپر ہم کہہ رہے ہیں تو عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خالق جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، تو جہت کو مخلوق بولنا پہلی بات تو یہی ایک عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو کیا جگہ مخلوق نہیں ہے؟ مکان بھی تو مخلوق ہے نا، ہاں، تو مکان بھی تو مخلوق ہے، تو مکان بھی تو مخلوق ہے، تو پھر تو یہ وہ بھی تو مخلوق میں ہونے کے قائل ہے۔ جب آپ فی کلی مکان کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، بلکہ یہ تو اب مطلب اگر کوئی دیوبندی مجھ سے بات کرے گا تب تو میں یہ کہوں گا آپ تو ہر مخلوق میں اللہ ہونے کے قائل ہیں۔ بھائی آپ کے علماء وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں ہی اللہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ بعض دیوبندی تو یہ تک بولتے ہیں کہ بتوں میں بھی اللہ ہے، یہاں تک کہ بول دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بغیر اس کے کہ کسی چیز میں داخل ہو۔ بھائی جگہ جب آپ نے بول دیا ہر جگہ ہے، تو جگہ کیا ہے؟ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ نہیں، جگہ مخلوق ہے، جگہ کے اندر مانیں گے تو ہر جگہ جب آپ نے بول دیا، جب آپ نے ہر جگہ بول دیا تب تو مخلوق میں مان لیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے نا کہ وہ مخلوق کے اندر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لا محدود ہے، یعنی اس کی حدود نہیں ہے۔ ارے بھائی جب آپ ہر جگہ بول رہے ہو، آپ ہر جگہ بول رہے ہو، آپ نے ابھی کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو جگہ کیا ہے؟ جگہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ کہ وہ کسی چیز میں داخل ہو، چیز میں داخل نہیں ہے۔ جب آپ ہر جگہ بول رہے ہیں تو آپ نے داخل کر دیا، آپ جب بول رہے ہیں ہر جگہ تو آپ نے داخل کر دیا، دونوں الفاظ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہے بغیر اس کے کہ وہ مخلوق میں داخل ہو، تو ہر جگہ تو آپ نے مخلوق میں خود داخل کر دیا۔ آپ کا پہلا جملہ آپ کے دوسرے جملے سے ٹکرا رہا ہے۔ آپ دیکھ، پھر سے آپ بولیے وہ جملہ جو آپ نے بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہوں میں شیعہ ہوں، میرا شیعہ امامی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ لا محدود ہے، یعنی کسی چیز میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، یعنی ہر جگہ ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی چیز میں داخل ہو۔ پورا لفظ ہر جگہ بولا آپ نے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بغیر اس کے کہ وہ مخلوق میں داخل ہو، تو ہر جگہ جب بول دیا تو آپ نے مخلوق میں داخل مان لیا، جب ہر جگہ بول دیا تو اس کے بعد آپ جو وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ جب ہر جگہ مان رہے ہیں تو آپ نے خود کہہ دیا مخلوق، کیونکہ جگہ کیا ہے بھائی؟ جگہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم صوفی نہیں ہیں، ہم وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں، ہم شیعہ امامی ہیں۔ میں آپ ابھی جو آپ جملہ بول رہے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ نے جو جملہ بولا میں اس جملے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بغیر اس کے کہ وہ مخلوق میں داخل ہو، تو جب آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو آپ نے مخلوق میں داخل کر لیا، کیونکہ جگہ مخلوق ہے۔
تو آپ نے خود مخلوق میں داخل کر لیا، پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں بغیر اس کے کہ وہ مخلوق میں داخل ہو. تو آپ کا پہلا جملہ آپ کی دوسرے جملے سے ٹکرا رہا ہے، دونوں میں کانٹرڈکشن ہے آپس میں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے، نہ حلول کا، یہ صوفیوں کا باطل عقیدہ ہے. آپ نے جو جملہ بولا میں اس جملے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ نے جو میں ٹھیک ہے، میں آپ کو دیوبندی نہیں بول رہا، میں آپ کو بریلوی نہیں بول رہا، میں آپ کو وحدت الوجود ہی نہیں بول رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو جملہ بھی آپ نے استعمال کیا نا، اس جملے کی بنیاد پر میں بول رہا ہوں. جو جملہ آپ نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، پھر آپ نے کہا بغیر اس کے کہ وہ مخلوق میں داخل ہو. تو جگہ تو مخلوق ہے نا؟ نہیں، جگہ تو مخلوق ہے. مطلب یہ ہے تو کہ جب آپ نے ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو ہر مخلوق میں داخل تو کر دیا اللہ کو. نہیں، امیر المومن کا خطبہ ہے نا نیج البلاغہ میں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، جسمانی قربت سے نہیں، ہر چیز سے دور ہے، وہ جسمانی ناج البلاغہ حضرت علی سے نہیں ثابت ہے، ناج البلاغہ حضرت علی سے نہیں ثابت ہے. ان کی طرف جھوٹی کتاب ہے جو منسوب کی گئی ہے ناج البلاغہ. ہاں نہیں، وہ ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے آپ کی. بہرحال دیکھو، میں ایک بات تو میں آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کا جو جملہ ہے، پہلا جملہ وہ آخری جملے سے ٹکرار ہے. باقی جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، قرآن و سنت سے آپ کو بے شمار دلائل مل گئے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. جب نصوص سے یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن کے نصوص سے آمنتم من فی السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نصوص سے ہوا فی السماء، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، تو جب نصوص سے ثابت ہو گیا تب ہم کو عقل لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ساری گمراہیاں جو ہے نا وہ اسی راستے سے آتی، ساری گمراہیاں اسی راستے سے آتی ہیں کہ جب حدیث آ گئی تب اس کے بعد بلا وجہ عقل کو حدیث کے مقابلے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری عقل نہیں مانتی کیونکہ جہت ہے، جہت مخلوق ہوتی ہے. بھائی اگر آپ کی عقل قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اپنی عقل کو سائیڈ میں رکھ دیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عقل سے زیادہ بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو آپ کی عقل سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، رسول اللہ نے بتا دیا کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی بات دلیل ہے یا آپ کی عقل دلیل ہے؟ کس بات کو ہم مانیں؟ اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ کر کے آپ کی عقل مان لیں ہم؟ اللہ کے یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو اگر اوپر مانے تو یہ جسم لازم آئے گا، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ آپ غلط بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے؟ نہیں، وہ جانتے تھے، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے نا. تو غلط بتایا رسول اللہ نے. اللہ تعالیٰ یہ سب فضول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیں گے تو یہ لازم آئے گا. بھائی اللہ تعالیٰ کو ہم آسمان کے اوپر مانتے ہیں، آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کو مانتے ہیں. جس معنی میں آپ جسم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ جسم کس معنی میں کہہ رہے ہیں. ہم جسم کا لفظ اللہ کے لیے نہ نفین استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نفین جسم استعمال نہیں کرتے اور نہ اس باتن جسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اوپر ہونے سے جسم لازم آئے گا؟ بھائی کیوں لگتا ہے آپ کو کہ اوپر ہونے سے جسم لازم آئے گا؟ دلیل دے اس کی. اوپر ہونے سے اللہ کی حد لازم آئے گی نا، یعنی اللہ حد میں، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، لمیٹیشن. حد نہیں ہے مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے؟ نہیں، مخلوق سے الگ ہے. مخلوق جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں جب مخلوق جہاں سے شروع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ وہاں نہیں ہے تو آپ نے بھی تو حد مان لی. آپ نے کہا جہاں سے مخلوق شروع ہے وہاں اللہ نہیں ہے نا، کیونکہ کہہ رہے آپ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں نہیں داخل ہے، تو آپ نے تو حد مان لی نا. حد تو آپ نہیں مان رہے. مخلوق میں داخل ہے یا مخلوق سے خارج ہے یہ بتائیے پہلے. اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے یا مخلوق سے الگ ہے؟ یعنی جہاں سے مخلوق کی حد شروع ہو رہی ہے وہاں اللہ نہیں ہے. نہیں تو پھر آپ نے بھی تو حد مان لی. نہیں، ہم حد نہیں مانتے نا. اللہ کی نعمتہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے مخلوق کی حد شروع ہوتی ہے اللہ وہاں نہیں داخل ہے، تو آپ نے تو حد مان لی نا کہ مخلوق میں داخل نہیں ہے اللہ، تو حد تو آپ نے بھی مان لی. ہم اللہ کو بلند مانتے ہیں نا، حدوں سے پاک مانتے ہیں. ارے بھائی جو میں سوال کرنا اس کا جواب دیجئے. جہاں سے مخلوق شروع ہے آپ کہہ رہے مخلوق میں اللہ نہیں داخل ہے، تو جہاں سے مخلوق کی حد شروع ہو رہی ہے خالق وہاں نہیں ہے نا. نہیں، آپ حسن اللہ سے جہاں سے مخلوق کی حد شروع ہو رہی ہے وہاں اللہ نہیں ہے.
کہ ہے؟ نہیں، آپ حسن علیہ نے اہل حدیثوں کو چیلنج کیا ہے کہ تو اس پہ ارے مناظرہ کرے مجھ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حد نہیں ہے. دیکھیے اس لیے میں چلو ٹھیک ہے، ہو گئی بات، سمجھ میں آ گیا، آپ کے پاس جواب وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہے. ہم اہل اللہ تعالیٰ حدیث کے لیے مجسمہ ہیں. دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حد، جہت، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، نہیں، کیونکہ اس حسن علیہ سے کے ہم دونوں لوگ تو معنی، اس اس پہ کا مناظرہ صحیح کریں. اور غلط دونوں معنی، اس کا صحیح اور غلط دونوں معنی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہی نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اتنا ہم کو مان لینا ہے. اگر کسی کی عقل سے وہ باتیں ٹکرا رہی ہے تو عقل کو سائڈ میں رکھ دینا ہے. ہماری عقل محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. میں اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اگر میری عقل نہیں، اللہ آپ اس بھی کے تو رسول کی کئی گئی بات سے ٹکرا نہیں، رہی ہے تو میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو رکھوں گا اور آپ بھی تو اپنی عقل کو مخلوق سے سائڈ میں تشبیہ رکھ دے دوں رہے گا. ہیں نا تو جب میں اپنی سر. نہیں، آپ میں مخلوق سے تشبیہ نہیں دے رہا. اللہ عیسیٰ کا مثل ہی نہیں، ہے، آپ اللہ کی مثل مانتے ہیں کچھ کہ نہیں ہے. اللہ کی 2 انگلیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیچ میں دل ہے، مخلوق کی دل ہے، اللہ کی 2 انگلیاں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو اچھا تشبیہ لازم آ گئی نا. بھائی مخلوق کی آپ اللہ انگلیاں کی ہیں اور انگلیاں اللہ مانتے تعالیٰ ہیں کی انگلیاں ہیں، اس سے کیا ثابت تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق، اگر ہم مخلوق کی انگلیاں مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انگلیاں مان رہے ہیں تو کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی انگلیاں مخلوق کی انگلی کی طرح ہے؟ ہم تو منع کر رہے ہیں نا، لیسا کمثلہ شیء. ہم کہتے ہیں اللہ کی نہیں انگلیاں ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. ہم خود تشبیہ کا انکار نہیں، کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 2 دل مخلوقات کے اللہ کے بیچ میں دل ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں دل ہے. ارے یہ بھائی کون سی ایک حدیث ہے؟ سوال کا جواب، ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں اسی کا جواب میں دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ کی انگلیاں ہیں اور مخلوق کی انگلیاں، ہم تو نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم مان لیتے ہیں، اور اللہ ہی نے بتایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی انگلیاں مخلوق کی انگلیوں کی طرح نہیں ہے. کوئی پوچھے گا پھر کس طرح ہے؟ ہم کہیں گے بھائی ہم کو کیفیت نہیں پتا ہے، جب اللہ نے بتا دیا کہ اس کی انگلیاں ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی انگلیاں ہیں. نہیں، اللہ کی کیفیت ہے ہی نہیں ہے نا. اللہ کیفیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بلند کی ہے کیفیت سے. ہم کو پتا نہیں ہے. انگلیوں کی کوئی کیفیت تو ہوگی، وہ کیفیت مجہول ہے، ہم کو پتا نہیں، کیفیت تو ہوگی. ہم کیفیت کے بارے میں جواب نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کیفیت مجہول ہے، بتائی نہیں گئی. لیکن انگلیاں معروف ہے، بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، گفتگو اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ جب اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں تو ہم مان دیں گے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں. یہ کہاں لازم آ رہا ہے اس سے کہ اللہ کی انگلیاں ماننے سے لازماً ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اور مخلوق کی بھی انگلیاں ہیں تو اللہ کی انگلیاں مخلوق کی انگلیوں کے مشابہ؟ نہیں لازم آتا اس سے. نہیں، پھر مخلوق میں یہ جسم لازم نہیں آتا آتا بھائی، یہ ماننا. مخلوق میں لازم نہیں آتا، مخلوق میں یہ لازم نہیں آتا. آپ بتائیں، ہم بندر کو کہتے ہیں اس کی انگلیاں ہیں، انسان کو بھی کہتے ہیں اس کی انگلیاں ہیں، کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بندر کی انگلیاں انسان کی انگلیوں کی طرح ہے؟ نہیں تو جب مخلوق نہیں میں یہ چیز لازم نہیں آتی ہے کہ دونوں کی انگلیوں کو انگلی کہا جا رہا ہے پر اس سے تشبیہ لازم نہیں آ رہی ہے، تو خالق اور مخلوق میں کیسے تشبیہ لازم آئے گی؟ نہیں، پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، آپ انگلیاں مانتے ہو پھر کہتے تشبیہ بھی آپ یہ لازم بتائیں نہیں آئے اللہ گی. کا وجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وجود تو ہے، جسم سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، وجود ہے مکان کہ نہیں؟ جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جسم کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ وجود ہے پر جسم نہیں ہے. ارے بھائی وجود ہے نا، بندوں کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ بندوں کا وجود وہ محتاج ہے جگہ کا. ارے بھائی وجود ہے کہ نہیں؟ ہم ہاں کچھ بھی ہے، وجود ہے کہ نہیں ہم یہ پوچھ رہے ہیں. وجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے اور بندوں کا بھی وجود ہے. وہ فرق ہے. اللہ نظر نہیں آتا، مخلوق نظر ارے آتی ہے. بھائی جو میں نے محدود ہے. سوال کیا اس کا جواب دو. اللہ کا بھی وجود ہے، بندوں کا بھی وجود ہے، دونوں کا وجود ہے. دونوں کا وجود ہے. اللہ کا آپ احاطہ نے نہیں دونوں کر کو سکتے، بندوں کا احاطہ. آپ نے دونوں کو مشابہ قرار دے دیا. آپ اللہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وجود ہے اور بندوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وجود ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے رہے ہیں. نہیں، فرق ہے نا زمین آسمان کا. ہاں شاباش. تو یہی بات ہے، جیسے اللہ کے وجود اور مخلوق کے وجود کو مان لینے سے مشابہت لازم نہیں آتی ہے کیونکہ دونوں میں فرق ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں مان لینے سے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ مان لینے سے مخلوق سے مشابہت لازم نہیں آتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں مخلوق کی انگلیوں کے مشابہ نہیں. جیسے آپ وجود کی بات کیوں کہہ رہے ہیں، وہی ہم ہاتھ کے بارے میں، وہی ہم انگلیوں کے بارے میں، وہی ہم چہرے کے بارے میں کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں نا اللہ عرش پر بیٹھا ہے. بیٹھنے سے تو بیٹھا اللہ نہیں پاک کہتے ہے ہم، نا. بیٹھا نہیں کہتے ہم، وہ غلط فہمی ہے آپ کی. ہم کہتے ہیں مستوی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، عرش پر مستوی کا مستوی ہے. مطلب تو بیٹھنا ہوا نا. نہیں، بیٹھنا نہیں ہوتا ہے مستوی کا مطلب.
بہرحال آپ نہیں، یہاں وہاں یہ- بات لے کر کے جا رہے ہیں. بنیادی آپ کی جو بات تھی، آپ نے جہد کے بارے میں سوال کیا، ہم نے اس کا بھی جواب آپ کو دے دیا. آپ نے انگلیوں کے بارے میں سوال کیا، وہ بھی جواب آپ کو دے دیا. آتے رہیے آہستہ آہستہ، جب بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن کھلے گا. اچھی بات کرتے ہیں آپ، تھوڑا تھوڑا آتے رہیں گے، کچھ دنوں میں تو انشاءاللہ LED ہو جائیں گے آپ. چلیے بارک جی اللہ. آتے رہوں گا انشاءاللہ.